اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وقال الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم اللوا واصطلمکم الاعداء۔ ناظرین محترم، حضرت ولی العصر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارے حال کی رعایت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کسی بھی وقت ذرا برابر بھی ہم تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہیں، ولا ناسین لذکرکم، اور تمہارے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوئے، ہم نے تمہیں کبھی فراموش نہیں کیا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ولولا ذالک لنزل بکم اللوا، اور اگر اس طرح ہوتا کہ ہم تمہیں تنہا چھوڑ دیتے، تمہیں مصیبتوں میں اکیلا چھوڑ دیتے، تو مصیبتیں اور بلائیں تم پر نازل ہو جاتی۔ واصطلمکم الاعداء، اور دشمن تمہیں نابود کر دیتا۔ عزیزان محترم، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام کا مقدس وجود ہے کہ ہم اپنے اصل حال پر باقی ہیں۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی مقدس شخصیت، نورانی شخصیت ہم سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہے، کبھی بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ اسی ضمن میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار میں، اور شہید محراب آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب قصص الشہید اور قصص و عبر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ محی الدین اربیلی لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے والد کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اتفاق سے سر سے عمامہ اتارا، میں نے دیکھا کہ سر پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا۔ میں نے ان سے اس زخم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ زخم مجھے جنگ صفین میں لگا تھا۔ میں نے عرض کیا، بندہ خدا، جنگ صفین تو آج سے 700 سال پہلے گزر چکی۔ کہا کہ بات کچھ اس طرح ہے کہ میں مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں غزہ کا ایک شخص مل گیا، ہم آدھا راستہ سفر کر چکے، تو دوران سفر ہمارے درمیان جنگ صفین کی بحث چل پڑی۔ اس نے کہا کہ کاش میں جنگ صفین میں ہوتا تو علی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرتا۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں اپنی تلوار کے ذریعے معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے اپنے تلوار کی پیاس بجھاتا، ان کو قتل کر دیتا۔ تو بات کچھ اس طرح چل پڑی، کیونکہ ان میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام کا پیروکار تھا اور ایک امیر شام کا پیروکار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا خیال ہے کہ ہم جنگ کریں؟ تو میرا ہم سفر نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ ہم صحرا میں ہمارے درمیان جنگ چھڑ گئی، لڑائی جاری تھی کہ میں جنگ کرتے کرتے تھک گیا، اور میرے ہم سفر نے اپنے تلوار کے ذریعے میرے سر پر ایک وار کیا۔ اس سر پر وار کی وجہ سے سر کے خون کے ذریعے میرا چہرہ خون سے بھر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں بے ہوش ہو گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے نیزے کی انی سے مجھے بیدار کیا۔ میں نے جب اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ شخص بڑا نورانی چہرے والا شخص تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے آنے تک یہیں پر انتظار کرو۔ میں وہاں پر ٹھہر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نورانی شخصیت آئے اور ان کے ہاتھ میں میرے ہم سفر، میرے اس دشمن کا سر تھا، اور ان کا گھوڑا بھی اس شخصیت کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔
انہوں نے اس نورانی شخصیت نے فرمایا کہ کیونکہ تم نے ہماری مدد کی ہے اس لیے ہم نے تمہاری مدد کی، اور اللہ کی بھی یہی روش ہے، خدا کی بھی یہی روش ہے کہ جو خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے نورانی شخصیت، بتائیں آپ کا تعارف کیا ہے؟ اس وقت اس نورانی شخصیت نے فرمایا کہ میں حجت ابن الحسن العسکری امام مہدی علیہ السلام ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جب تم سے اس زخم کے بارے میں کوئی پوچھے تو کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ زخم مجھے صفین میں لگا تھا۔ ناظرین محترم، حضرت ولی العصر علیہ السلام کس طرح اپنے محب اور اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہیں۔ دعائے خداوند قدوس کی بارگاہ میں خدا ہمیں حضرت ولی العصر علیہ السلام کے سپاہ اور انصار میں شامل فرمائے، اور حضرت ولی العصر علیہ السلام کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔